مگر یہ راز کھل گیا آخر سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آج ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نیو ایئر نائٹ میں اجتماعی طور پر عالمی سطح پہ جو بےہودگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ عیش و عشرت کے نئے نئے طریقے، بے حیائی، بدکاری، شراب نوشی، ہلڑ بازی اور ایک بڑے پیمانے پہ فضول خرچی کے ایسے عجیب عجیب کام انجام دیے جاتے ہیں جسے دیکھنا تو درکنار، سنتے ہی ایک عزت پسند شخص شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس کی خوشی میں بھی اور اس کی غمی میں بھی اسلام کے تابع رکھا ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی میسر آتی ہے تو خوشی میں وہ اس حد سے نا تجاوز کرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہو۔ اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف میں غم کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں خلل واقع ہوتا ہو۔ ایک مسلمان اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھے اور اپنے غمی کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی تمہارا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے اور اس کے احکامات تمہارے لیے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ جب تم اپنے معاملات کو ترتیب دو تو اسلام کے احکامات کو ترجیح دینا تمہاری اول ترین ذمہ داری ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تمہیں اللہ سے دور کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنے لوگوں کا وہ طرز جو نیو ایئر نائٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کو سامنے رکھیں اور اس وقت انسانیت کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اگر اس کی بات کریں تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس وقت فلسطین کے لوگ، وہ مسلمان، اپنی لاشوں کو سامنے رکھ کے جو آہ و پکار کر رہے ہیں، لیکن افسوس بجائے اس کے کہ ہماری توجہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف ہو، ہم اپنی عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور اس طرح کی بےہودگی کو اپنے معاشرے میں عروج دے رہے ہیں کہ جس سے ہماری نسلیں بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ اور میں یہاں پہ حضرت علامہ اقبال نے غلام قادر روہیلہ کے اس تاریخی واقعے کی طرف جو ایک توجہ دلاتے ہوئے بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب غلام قادر روہیلہ نے مغل بادشاہ کی آنکھیں نکال کے مغل بادشاہ کے محل میں اس کی بیویوں کو رقص کرنے کا حکم دیا، تو جب اس نے دیکھا کہ وہ بیویاں کس طرح اس کے حکم پہ عمل درآمد کر رہی ہیں تو اسے کچھ شرم آ گئی، اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال کے اور اپنے خنجر کو سرہانے رکھ کے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کا ناٹک کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بیویاں ابھی بھی ناچ رہی تھیں، تو اس نے اس وقت تاریخی ایک جملہ کہا جو آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم موجودہ حالات کی منظر کشی کریں تو شاید کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بھی اس طرح کٹ پتلیاں بن کے ناچ رہے ہیں کہ جن کی ڈوریاں ان اغیار کے ہاتھوں میں ہیں کہ جو ڈوریوں کے ذریعے سے ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے نادان مسلمانوں کو نچا رہے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اطمینان سے، خوشی کے ساتھ ان ڈوریوں کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ غلام قادر روہیلہ نے اس وقت ان بیویوں کو ناچتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ میں تو سونے کا ناٹک کر رہا تھا اس امید پہ کہ شاید تیمور کی بیویاں جو ہیں ان میں کوئی غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز باقی ہو کہ وہ مجھے سوتا ہوا دیکھ کے میرے ہی خنجر سے یا میری ہی تلوار سے مجھے ختم کرنے کی کوشش کرتی،
اور اپنے آپ کو اس بربریت سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے رقص پہ، وہ اپنی اس ذلت پہ اس قدر مطمئن ہیں کہ انہیں ذرا بھی اس بات کی فکر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس بربریت سے باہر نکالیں، بلکہ وہ اطمینان کے ساتھ ناچ رہی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری ایک نظم میں اس تاریخی واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے آخر میں 2 اشعار میں یہ بات کہی کہ غلام قادر روہیلہ نے تیمور کی بیٹیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ مقصد تھا میرا اس سے، کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کے مار ڈالے میرے خنجر سے، مگر یہ راز کھل گیا آخر سارے زبانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ آج بڑی ہی بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ اپنے آپ کو اس حد تک گرا چکے ہیں، انسانیت کو بھی ان اداؤں سے شرم آتی ہے۔